اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا پس من جو کوئی شخص حاجہ کا جھگڑا کا آپ سے، پھر جو شخص جھگڑا آپ سے فی ہی اس بارے میں، من بعد جب کہ ما جا کا کہ آپ کے پاس آ گیا، من العلم علم جب آپ کو ہر چیز کا معلوم ہو گیا، فاپس کل کہہ دیجئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پس کہہ دیجئے، اللہ تعالیٰ نے کہا اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، تعالو آؤ، ندعو ہم بلائیں، ابناءنا اپنے بیٹوں کو، و ابناءکم تم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنے بیٹوں کو بلاتے ہیں، تم اپنے بیٹیوں کو بلاؤ، وَنِسَاءَنَا اور ہم اپنی عورتوں کو بلاتے ہیں، وَنِسَاءَکُمْ اور تم اپنی عورتوں کو بلاؤ، وَأَنفُسَنَا انفسا خود، نہ ہم خود بھی آتے ہیں، وَأَنفُسَکُمْ اور تم بھی خود آؤ، پھر نہ ہم بتہل التجا کریں، پھر ہم التجا کریں، فنجعل پھر بھیجیں، لعنت اللہ تعالیٰ کی لعنت، علی الکاذبین جھوٹوں پر، یعنی کہ ہم بھی آئیں، آپ بھی آئیں، اپنی عورتوں کو بھی لاؤ، ہم بھی اپنی عورتوں کو لاتے ہیں، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں، تم بھی اپنے بیٹوں کو لاؤ، تو پھر جو جھوٹا ہے اس پر اللہ کی لعنت۔ ان بے شک حاضہ یہ ہے، لاہو القصص بے شک یہی ہے وہ جو قصصن واقعہ ہے، الحق سچا بے شک یہی ہے وہ واقعہ جو کہ سچا ہے، وما اور نہیں ہے، من الہ معبود الا اللہ سوائے اللہ تعالیٰ کے اور کوئی معبود نہیں، وَإِنَّ اللَّهَ اور بے شک اللہ تعالیٰ، اللہ ہوا وہی ہے، عزیز غالب ہے، حکیم حکمت والا ہے، فَإِن پس اگر تولو پھر اگر وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ تعالیٰ عالم جاننے والا ہے، بالمفسدین فسادیوں کو، فساد برپا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے، کل آپ کہیے، اللہ تعالیٰ فرمائے اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائیے، یا اہل الکتابی اے اہل کتاب، تعالو آؤ، الی کالماتن اس بات کی طرف، سواء جو برابر ہے، جو یکساں ہے، ایک جیسی ہے، بیننا بین درمیانہ ہمارے درمیان، و بینکم اور جو تمہارے درمیان ہے، اللہ کے نہیں نعبدو عبادت کرتے ہم الا اللہ سوائے اللہ کے، ولا اور نہ نشرک اور نہ شریک ٹھہرائیں بھی اس کے ساتھ، شیئن کسی چیز کو بھی، ولا یتخذا اور نہ بنا لے کوئی، بعدنا ہم میں سے کوئی بھی، بعدن دوسرے کا، اربابن رب، من دون اللہ اللہ کے سوا، اور نہ شریک ٹھہرائیں اس کے ساتھ کسی چیز کو، اور نہ بنا لے کوئی ہم میں سے کسی اور کو رب اللہ تعالیٰ کے سوا، فائن پس اگر تولو پھر اگر بھی وہ مڑیں، روگردانی کریں، فاقولو پس کہہ دو، اشہدو گواہ رہنا، بِأَنَّا مسلمون اے اہل کتاب کہ ہم مسلمان ہیں۔ اس میں مباہلہ کا ذکر کیا جا رہا ہے، مباہلہ کہتے ہیں لعنت کو، بنی نجران کے وفد کے تمام شکوک اور شبہات کا قرآن حکیم نے تحقیقی جواب دے دیا، اور ایسے واضح اور روشن دلائل پیش فرمائے جن کے بعد کسی طالب حق کے لیے انکار کی گنجائش نہ رہی، لیکن جب انہوں نے پھر بھی دعوت توحید کو قبول نہ کیا اور اپنے عقیدہ تثلیث پر اڑے رہے، تو ان معاندین پر حجت قائم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے مباہلہ کرنے کا حکم دیا۔ مباہلہ کہتے ہیں کہ فریقین نہایت عاجزی سے اللہ تعالیٰ کے دربار میں یہ دعا کریں کہ ان میں سے جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ چنانچہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت امام حسین کو اٹھائے، حضرت حسن کو انگلی سے پکڑے تشریف لائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے خاتون جنت اور ان کے پیچھے حیدر قرار آ رہے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفد نجران کو مباہلہ کی دعوت دی۔ جب انہوں نے یہ نورانی چہرے دیکھے
تو ان کے اسقف لاٹ پادری نے کہا کہ اگر تم نے ان سے مباہلہ کیا تو یاد رکھو تمہارا نام و نشان تک مٹ جائے گا۔ چنانچہ انہوں نے صلاح مشورہ کے لیے مہلت طلب کی اور دوسرے روز مباہلہ کرنے سے انکار کر دیا اور جزیہ ادا کرنے کے لیے تیار ہو گئے اور صلح کر لی۔ یہ واقعہ 10 ہجری میں ہوا، جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور اسلام کی صداقت اور عیسائیوں کے عقیدہ تثلیث کے بطلان کی ناقابل تردید دلیل ہے۔ اگر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی نبوت کے متعلق ادنا سا بھی شک ہوتا تو بذات خود ان بزرگ اور عزیز ہستیوں کی معیت میں مباہلہ کے میدان میں کیوں تشریف فرما ہوتے، اور اگر نصرانیوں کو اپنے عقیدہ کی سچائی کا یقین ہوتا تو وہ بھی مباہلہ کرنے سے باز نہ آتے۔ بعض لوگوں نے یہاں یہ ثابت کرنے کی بیجا کوشش کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی تھیں، ورنہ دوسری صاحبزادیاں بھی اس روز مباہلہ میں شرکت کرتیں۔ تو ان کی خدمت میں گزارش ہے کہ تاریخ کی تمام معتبر کتابوں میں موجود ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور اس روز خاتون جنت کا اکیلے تشریف لانا اس لیے تھا کہ باقی صاحبزادیاں انتقال فرما چکی تھیں۔ حضرت رقیہ نے 2 ہجری میں، حضرت زینب نے 8 ہجری میں، حضرت ام کلثوم نے 9 ہجری میں انتقال فرمایا، اور یہ واقعہ 10 ہجری کا ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم سراپا نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی نئی دعوت، کوئی نرالا دین لے کر نہیں آئے تھے، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی توحید کے داعی بن کر تشریف لائے تھے جس کی دعوت ہر نبی نے دی۔ نیز اس آیت سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ انسانیت جو آج مختلف اور مخالف گروہوں میں بٹ کر رہ گئی ہے، جس کے باعث گلشن ہستی جہنم زار بن گیا ہے، اس کے اتحاد کی حقیقی اور محکم بنیاد عقیدہ توحید ہی ہے، جو دنیا کی ساری حقیقتوں سے واضح تر اور روشن ترین حقیقت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پلیٹ فارم پر جمع ہونے کے لیے اہل کتاب کو دعوت دی۔ امام ترمذی نے حضرت عدی بن حاتم سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو میں نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم ان کی عبادت تو نہیں کیا کرتے تھے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں تھا کہ جس حلال چیز کو چاہتے حرام کر دیتے اور جس حرام چیز کو چاہتے حلال کر دیتے، اور تم ان کے ہر حکم کی پیروی کیا کرتے؟ میں نے عرض کیا کہ ہاں، ایسا تو ہم کیا کرتے تھے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہوا ساکا، یعنی اللہ کے حکم کے بغیر کسی کو حلال و حرام کرنے کے کلی اختیارات سونپ دینا ہی تو اس کی عبادت کرنا اور اس کو رب بنانا ہے۔ اب بھی اگر کوئی شخص کسی کے متعلق یہ عقیدہ رکھے تو وہ شریعت کے حلال کردہ چیزوں کو حرام اور حرام کردہ چیزوں کو حلال کر سکتا ہے، تو وہ بھی اسی کی توبیخ کا مستحق ہے۔